روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں، ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر جب بندوں کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ عرض کرتے ہیں الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا ثواب دیا جائے۔ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا یا جو ان پر تھا۔ پھر دعائیں شور مچاتے نکل پڑے، مجھے اپنی عزت و جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، اپنے غلبے مرتبے کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو خوبیاں بنا دیا۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس سے پتہ لگا کہ وہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور ملائکہ سے مراد فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو ان کے ساتھ اترتی ہے۔ یہ جماعت سوائے شب قدر کے اور کبھی نہیں اترتی۔ بعض بزرگوں نے کبھی اس جماعت کو دیکھا بھی ہے۔ روح کی تفسیریں اور بہت ہیں، مگر قوی یہی ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2، اس تعلیم سے معلوم ہوا کہ شب قدر میں صرف نماز ہی پڑھنا لازم نہیں، بلکہ نماز، تلاوت قرآن اور تمام قسم کے ذکر اللہ کیے جائیں۔ پھر نماز نفل کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا بیٹھ کر، ہر طرح فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ نمبر 3، فرماتا ہے اے فرشتوں، تم نے تو کہا تھا کہ خلافت الہیہ انسان کو کیوں عطا ہو رہی ہے؟ یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ دیکھو انسانوں میں ایسے عابد بھی ہیں جو دن کو روزہ رکھ کر راتوں کو اس طرح جاگ لیتے ہیں اور ایسی عبادتیں کر لیتے ہیں جو کسی مخلوق سے نہ ہو سکے۔ خیال رہے کہ روزہ، جہاد، اشاعت دین، شہادت وغیرہ وہ عبادتیں ہیں جو صرف انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتوں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ رکوع، سجدہ تو عبادات مشترکہ ہیں، مگر یہ عبادات انسان سے خاص ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جنات سفر حج اور جہاد کی مشقتوں کو کیا جانے۔ نمبر 4، یعنی ان بندوں نے رمضان کی عبادات پوری کر لیں، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی شب بیداری وغیرہ سب کام پورے کر چکے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں اور انہیں کیا دیں؟ لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ انسان کا کام تو مرتے وقت پورا ہوتا ہے، ابھی یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ یہاں اس ماہ کی عبادات پوری کر لینا مراد ہے۔ نمبر 5، کہ یہ تو ان مزدوروں کا حق ہے جو تو نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے۔ آگے جو تو کرم فرمائے تو تیرا کرم ہے، جو سب کے وہم و گمان سے ورا ہے۔ یہ کلام در پردہ فرشتوں کی سفارش ہے۔ خیال رہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے عمومی دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور خصوصی دعائیں خاص موقع پر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کا عوض ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں انسانوں کی شکایت کی تھی۔ اسی لیے شب قدر میں فرشتے ہی دعائیں کرنے آتے ہیں اور آج فرشتوں ہی سے یہ خطاب ہے۔ نمبر 6، اس حدیث سے پتہ لگا کہ عید الفطر کی نماز جنگل میں نکل کر پڑھنا بہتر ہے، اور یہ نماز در حقیقت اس نعمت کا شکریہ ہے کہ جس نے ہمیں رمضان کی عبادات کی توفیق بخشی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ بے روزہ چوروں اور روزہ چھوڑوں اور روزہ توڑوں کو عید کی خوشی منانے کا حق ہی نہیں ہے، مگر آج کل عید کی زیادہ خوشی یہی لوگ مناتے دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 7، یعنی بعد نماز عید جو دعا مانگیں گے وہ قبول کروں گا۔ معلوم ہوا کہ نماز عید کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ نماز عید کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، نہیں مانگنا چاہیے۔ نمبر 8، اس طرح کہ تمہارے سارے گناہ بخش دے،
چھوٹے ہوں یا بڑے، یہی زیادہ ظاہر ہے۔ نمبر 9، مرقات نے فرمایا کہ معافی و بخشش تو گناہ گاروں کے لیے ہے، اور گناہوں کو نیکیاں بنا دینا توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کی تائید اس آیت سے ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال سے گناہ مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جن پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، گاہے بد شنام خلت دہند۔ نمبر 10، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عیدگاہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، رہے وہ لوگ جو وہاں نہیں جاتے، جیسے دیہاتی لوگ اور عورتیں وغیرہ، ان کی بخشش اس کے بغیر بھی ہوتی ہے، جیسے عام مسلمانوں کی بخشش، روزہ، نماز سے بچوں اور دیوانوں کی بخشش۔ محض کرم سے اس کی عطا ہماری طلب پر موقوف نہیں ہے۔